حمزہ شہباز کی حلف برداری سے متعلق فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی تیاری۔ تحریک انصاف اور کاف لیگ کی لیگل ٹیمز نے سر جوڑ لیے۔ وزیراعظم کی بھجوائی ہوئی سمری ایوان صدر میں موجود۔ صدر یا گورنر ہی کسی کو حلف کے لیے نامزد کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی کا موقف۔ جبکہ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کا آئینی آپشنز پر غور۔ قانونی ٹیم کی گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو آئینی نکات پر بریفنگ۔ گورنر وزیر اعلیٰ پنجاب کا استعفیٰ غیر قانونی قرار دے کر پوزیشن بحال کر سکتے ہیں۔ آئینی ماہرین کی جانب سے یہ کہنا ہے گورنر پنجاب دوبارہ انتخاب کا حکم دے سکتے ہیں۔ گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے استعفے پر آئینی اعتراضات کر چکے ہیں۔ گورنر پنجاب کو اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق مختلف آئینی حوالوں سے آگاہ کیا گیا۔ انٹرا کورٹ اپیل کے حوالے سے بھی آئینی ماہرین نے بریف کیا ہے۔ لیاقت انصاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت، بتائے گا کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی اس وقت کیا تیاری چل رہی ہے اور کن آپشنز پر غور کر رہے ہیں؟ لیکن لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک تو گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ نومنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے حلف کی تیاری ہو رہی ہے اور حکومت پنجاب کی جانب سے باضابطہ جو ہے مہمانوں کو اور میڈیا کو صبح 10:30 بجے کے لیے دعوت نامے جاری کر دیے گئے۔ دوسری جانب اس وقت تحریک انصاف کی ٹیم جو ہے، لیگل ٹیم جو ہے، وہ گورنر پنجاب کے ساتھ آئینی آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق 3 آئینی آپشنز جو ہیں وہ گورنر پنجاب کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ایک تو گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ جو ہیں وہ عثمان بزدار کے بطور وزیر اعلیٰ استعفے پر جو ہے وہ آئینی اعتراضات عائد کر چکے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل سے رپورٹ طلب کر چکے ہیں، جس میں ایڈوکیٹ جنرل نے یہ رپورٹ دی تھی کہ اس جو ہے عثمان بزدار کا جو استعفیٰ ہے وہ آئینی طور پر غلط ہوا ہے۔ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 130 کے سب سیکشن جو 8 ہے اس کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ تو آئینی ماہرین نے کہا ہے کہ گورنر اس استعفے کو مسترد کر سکتے ہیں، جس کے بعد یہ اسٹیٹس ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد عثمان بزدار بطور وزیر اعلیٰ بحال ہو جائیں۔ دوسرا جو آئینی آپشن ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تھا اس کو گورنر پنجاب متنازع قرار دے کر ایوان صدر کو رپورٹ بھیج چکے ہیں، کیونکہ سیکرٹری اسمبلی کی رپورٹ کی روشنی میں ایوان صدر کو جو گورنر نے رپورٹ بھیجی تھی اس میں کہا گیا کہ اسی پر بات کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر قانون سعد رسول۔ ساتھ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے، عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا ہے اور پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اپیل دائر کرتے ہیں تو آگے کی کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ دیکھیے، اس کے اندر ایفیکٹو مسئلہ جو ہے وہ ٹائمنگ کا ہے پی ٹی آئی کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے جو اس فیصلے کے خلاف اپیل فائل کرنا چاہتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا یہ تیسرا فیصلہ ہے جو کہ واضح طور پہ حمزہ شہباز صاحب کے الیکشن کو پہلے برقرار رکھنے کے اندر، پہلے کروانے کے اندر، پھر برقرار رکھنے کے اندر اور اب حلف برداری کے پرسپیکٹو کے اندر جو یہ لاہور ہائی کورٹ کا تیسرا فیصلہ ہے۔ پہلے دونوں فیصلوں کے اندر جب حلف برداری کی بات ہوئی تھی تو اس کے اندر یہ ضرور ڈائریکشن دی گئی تھی کہ حلف لیا جائے حمزہ شہباز صاحب سے، لیکن کوئی وقت کا تعین نہیں کیا گیا تھا۔ اس فیصلے کے اندر آج وقت کا اور جس شخص نے اسپیکر نیشنل اسمبلی جنہوں نے یہ کرنا ہے، حلف لینا ہے، ان دونوں کا اسپیسیفکلی تعین کر دیا گیا ہے اور اب سب کے سامنے ہے کہ کل صبح 11 بجے یہ حلف برداری ہوگی۔ اگر یہ اپیل فائل کرتے ہیں پی ٹی آئی یا کاف لیگ کی طرف سے اگر اپیل فائل کی جاتی ہے تو اس کے لیے لازم یہ ہوگا کہ اپیل صبح 8 بجے عدالت میں فائل کر دی جائے یا اس سے پہلے عدالت میں فائل کر دی جائے اور 11 بجے سے پہلے اس آرڈر کو سسپینڈ کروا لیا جائے۔ اگر یہ 11 بجے یہ والا آرڈر سے پہلے یہ آرڈر سسپینڈ نہیں ہوتا تو اور نوٹس ہو جاتا ہے سمپلی پٹیشن میں، کوئی اسٹے آرڈر نہیں ملتا، تو 11 بجے اگر حلف برداری نہ ہو تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہوں گے، باقی عہدیداران کے خلاف بھی شاید کارروائی کی جا سکتی ہو۔ تو اس پرسپیکٹو کے اندر ان کے پاس آپشن صرف اتنی ہے کہ کل صبح 8 اور 11 بجے کے درمیان میں وہ اس آرڈر کو کسی طریقے انٹرا کورٹ اپیل میں سسپینڈ کروا سکتے۔ ٹھیک، تو سعد آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کتنے چانسز ہیں کہ یہ جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں کہ 8 بجے اگر اپیل ہو جائے اور 11 بجے تک اس کے کو وقتی طور پہ اسٹے کے لیے آرڈر مل جائے کورٹ کی جانب سے، کتنے % چانسز ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، چند پچھلے عرصے کے اندر اس بات کا تو تعین نہیں کیا جا سکتا کہ عدالتوں کے پروسیجرز کے اندر کیا ہوگا، لیکن اس عدالت کے پاس یہ اختیار موجود ہے، ہائی کورٹ رولز کے اندر چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ ایک کیس کو سیم ڈے فکس کر کے کسی ارجنسی کے اندر ایک ہی دن وہ کیس فائل کیا جائے اور اسی دن کسی جج صاحب کے سامنے، معزز جج صاحب کے سامنے سن لیا جائے۔ تو یہ عدالت کے پاس اختیار تو موجود ہے، لیکن یہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سچویشن کو عدالت کیسے دیکھے گی یہ تو کل ہی پتہ چلے گا۔
اچھا، ڈیفیکشن کلاز کے حوالے سے بھی تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف الیکشن کمیشن سے رجوع کر چکے ہیں، تو اگر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر جو پنجاب اسمبلی کی نمبر گیم ہے اس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے پنجاب اسمبلی کے اندر کیونکہ نیشنل اسمبلی کے اندر تو اس طرح نہیں ہوا تھا، لیکن پنجاب اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے اپنے کچھ اراکین 26 ایک اراکین نے ڈیفیکٹ کر کے تو دوسری سائڈ کے ساتھ حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ ووٹ کیا تھا۔ ایسی سچویشن کے اندر آئین یہ کہتا ہے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے آرٹیکل 63A کے نیچے۔ اس ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیجر ہے کہ الیکشن کمیشن کو پہلے اسپیکر کی طرف سے ایک رپورٹ جائے گی اور الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا، بائی دا وے اس کے خلاف بھی اپیل فائل کی جا سکتی ہے، تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اس کے خلاف اپیل نہیں فائل کی جا سکتی ہوگی۔ لیکن اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے یا کاف لیگ کے حق میں آتا ہے اور وہ 23 لوگ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اور اپیل میں بھی اسی طرح رہتا ہے، تو پنجاب اسمبلی کے اندر کسی کے پاس بھی شاید میجورٹی نہ رہ جائے۔ یہ بات واضح تھوڑی سی ضروری ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کا ابھی کا الیکشن تو ویلڈ رہے گا کیونکہ اس کے اندر ووٹ کاسٹ کیا تو ڈیفیکشن ہوئی، لیکن اگر اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب کے خلاف ایک 20% آف دی ٹوٹل پروونشل اسمبلی کی سیٹوں کے اندر سے اگر کہا جائے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آتے ہیں، ووٹ آف کانفیڈنس لے کے آتے ہیں، تو حمزہ شہباز صاحب اپنے نمبرز جو کہ سمپل میجورٹی آف دا ٹوٹل پارلیمنٹ پنجاب اسمبلی کی ہے، یعنی کہ جتنی مکمل سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی کی، اس کا نصف سیٹیں جو ہیں وہ 23 ارکان کی ڈسکوالیفیکیشن کے پاس نہ حمزہ شہباز صاحب کے پاس ہوں گی کیونکہ وہ بھی انہی کی مدد سے جیتے، اور انہی کے ٹوٹ جانے سے پی ٹی آئی کے پاس یا کاف لیگ کے پاس بھی نہیں ہوں گی۔ ایسی سچویشن کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ارائز ہو جائے گا جس کی کہ پاسبلٹی ہے، لیکن فیصلے ابھی بھی عدالتوں میں ہیں۔ لیکن ساتھ کیا ایسا نہیں ہوگا جو پہلے کا پروسیجر ہو چکا ہے وہ وہیں پہ سٹے کرے؟ کیونکہ اگر تو پہلے یہ الیکشن ہو چکے ہیں، حمزہ شہباز جیت چکے ہیں اس میں ووٹنگ کے بعد، تو یہ یہیں پہ پروسیجر سٹے کرے اور بعد میں جو ڈیفیکشن کلاز کا اگر فیصلہ آتا ہے تو جو وہ پچھلے پروسیجر کو افیکٹ نہیں کرے، ایسا پاسبل نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے کہ جو الیکشن ہو چکا ہوگا، حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے، اس الیکشن کے اوپر اگر اس کے بعد 63A کی انٹرپریٹیشن کا فیصلہ آتا ہے تو پاسبلٹی یہ ہے کہ اس الیکشن کو افیکٹ نہیں کرے گا۔ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہو، وہ ریٹروسپیکٹیولی لگانا چاہیں تو ان کی مرضی، لیکن جب بھی فیصلہ آتا ہے تو وہ آگے کے وقت کے لیے یعنی پروسپیکٹیولی اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ والا الیکشن حمزہ شہباز صاحب کا، جس کے تھرو وہ اب نامنتخب وزیر اعلیٰ ہیں اور کل عدالت کے آرڈرز کے انڈر حلف ہو جائے گا، تو اس الیکشن کو افیکٹ نہیں کریں گے۔ ہوگا یہ کہ اگر ان کے خلاف ایک اگر ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑ جائے اسمبلی سے ڈیفیکشن کے بعد، جب یہ 26 ارکان ڈیفیکٹ ہو کے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہوں، اگر اس مفروضے پہ ان کو واپس اپنی میجورٹی شو کرنی پڑ جائے ووٹ آف کانفیڈنس کے تھرو، تو اس وقت ان 26 ارکان کی غیر موجودگی میں حمزہ شہباز صاحب کے پاس سمپل میجورٹی یعنی کہ ایک سادہ اکثریت پوری پارلیمان کی نہیں ہوگی، اور دوسری سائڈ پی ٹی آئی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہوگی، اور دونوں ہاؤسز اس چیف منسٹر کے آفس کو فلفل نہیں کر سکیں گے۔ اچھا ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کے ڈیفیکشن کلوز پر فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ جس پیریڈ کے اندر کوئی نئے وزیر اعلیٰ کی تعیناتی نہیں ہوتی تو ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بھی عثمان بزدار صاحب کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے نیچے وزیر اعلیٰ کنٹینیو کرتے ہیں، تو اسی طرح حمزہ شہباز صاحب کچھ دیر تو کنٹینیو کریں گے، لیکن جب گورنر کو پتہ چلے کہ پارلیمان کے اندر یعنی پروونشل اسمبلی کے اندر دونوں سائڈز کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے اور کوئی ایگزیکٹو ہیڈ آف دی پروونس نہیں بن سکتا، تو گورنر کے پاس کوئی زیادہ آپشن نہیں ہوگی اس کے علاوہ کہ وہ اسمبلیز کو ڈیزالو کرتے اور الیکشنز کی طرف چلے جائے پورا معاملہ۔ اچھا سعد، آج جو تیسری درخواست دائر کی گئی تھی اس کا ایک بہت اہم امپیکٹ تھا، چونکہ صدر کو پہلے کہا گیا لیکن انہوں نے بھی ووٹنگ نہیں کروائی، اور اس کے بعد گورنر کو کہا گیا۔ جو آج اس کارروائی ہوئی ہے عدالت میں، اس میں کیا جو حمزہ شہباز درخواست لے کر گئے تھے وہ کسی اس قسم کی درخواست کے ساتھ نہیں گئے کہ جو صدر اور جو گورنر ہیں انہوں نے اگر عدالت عالیہ کی بات نہیں مانی تو ان پر چارج لگنا چاہیے، اور کیا ایسا ہسٹری میں ہوا ہے کبھی؟ دیکھیے آج عدالت نے ججمنٹ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کنٹیمپٹ کے بارے میں خاص طور پہ پوچھا کہ اعتراض اٹھایا گیا دوسری جانب سے کہ یہ والی پٹیشن اس طرح فائل نہیں ہو سکتی، کنٹیمپٹ کی پٹیشن اگر یہ کوئی ریمیڈی ویل کرنا چاہتے ہیں تو کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل کی جائے۔
جب پوچھا گیا حمزہ شہباز صاحب کی وکلا ٹیم سے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کنٹیمپٹ کی پٹیشن نہیں فائل کی اور عدالت کی اپنی چند پاسٹ پریسیڈنٹس کافی نظیریں دیں جن ججمنٹس کے اندر عدالت نے واضح طور پہ یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ اگر عدالت ایک فیصلہ کرے اور وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہ ہو تو ضروری نہیں کہ صرف کنٹیمپٹ ہو بلکہ اسی عدالت سے واپس رجوع کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کروائیں. اس بیسس کے اوپر ججمنٹ کے اندر کافی تفصیلی پاکستان کے پریسیڈنٹس کوٹ کیے گئے اور عدالت نے اس پاور کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کہ جب بھی ایک عدالت یعنی کہ عدالت عالیہ لاہور ایک فیصلہ پاس کرے اور وہ فیصلہ امپلیمنٹ نہ ہو تو ضروری نہیں کہ صرف کنٹیمپٹ ہی کی جائے بلکہ وہ مزید ڈائریکشنز پاس کر سکتی ہے اپنا پچھلا فیصلہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس پاور کو ایکسرسائز کیا. میرے خیال میں لیگل اسٹریٹجی کی پرسپیکٹو سے یہ تھوڑا ضروری شاید اس لیے بھی تھا کہ اگر کنٹیمپٹ فائل کی جاتی گورنر پنجاب اور صدر پاکستان کے خلاف تو گورنر پنجاب کو بھی اور صدر پاکستان کو بھی آرٹیکل 248 پاکستان کے آئین کے نیچے آرٹیکل 248 کے نیچے انہیں استثناء حاصل ہے کسی بھی کرمنل کارروائی سے یا کسی بھی دیگر کارروائی سے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں تو اس میں ایک دفعہ یہ بات ہوئی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اپنا خط جو سوئس اتھارٹیز کو لکھنا تھا وہ اس وجہ سے نہیں لکھ رہے کہ ابھی پریزیڈنٹ سے کوئی ڈائریکشن نہیں آئی. تو عدالت نے کہا کہ ہم پریزیڈنٹ کو کی کنٹیمپٹ پاورز کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں. ہم اگر آپ اعتزاز احسن صاحب جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے وکیل تھے اس سے عدالت نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ابھی یہ چیک کیا جائے. سعد رسول صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سعد آپ کا.